السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب کی طرف آئیں، امید ہے کہ آپ دلچسپی لے رہی ہوں گی اور پچھلے سبق کو دہراتے رہنا ہے، کیونکہ پچھلا سبق ہم جیسے دہرائیں گے نا تو اگلا سبق آسان ہو جاتا ہے، پھر کچھ ورڈز میننگ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، اور جو ورڈز میننگ جن کے نیچے ورڈز کے نیچے آپ کچی پینسل کے ساتھ نشان لگائیں ان کو خاص طور پہ دہرا لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو بعض گھروں میں روٹین ہوتا ہے کہ بعض خواتین کے پاس یا مردوں جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کے پاس تو ٹائم ہوتا ہے، ٹائم کی بات تو گھریلو خواتین کی ہے، امیاں جو گھر کی ہوتی ہیں جنہوں نے کام شام کرنے ہوتے ہیں گھر کے، تو ان کے پاس فرسٹ ٹائم اگر ٹائم نہیں ہوتا تو قرآن تو سارا دن جب ہی پڑھنے کو ضروری تو نہیں ہے۔ کچھ گھروں کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ بس صبح کوئی نماز کے بعد ہی بات جو پڑھا تو پھر سارا دن کوئی توجہ نہیں۔ تو آپ صحابیات کے دیکھا کریں نا فال کو، وہ کیسے کرتی تھیں، جب گھر کے کام نبڑ گئے تو اس کے بعد وضو کیا اور مصلے پہ آ کے کھڑی ہو گئیں، نوافل پڑھے اور اس کے بعد قرآن حدیث پڑھا، اسلامی لٹریچر پڑھا کریں، قرآن حدیث پڑھ لیا پھر اسلامی لٹریچر پڑھا کریں، آپ سنا کریں یا پڑھا کریں، تو سب سے بہترین کام تو یہی ہیں، یہی تو روح کی خوراک ہے۔ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو قرآن حدیث کے شادائی ہوتے ہیں نا، جو لوگ وہ کسی کے گھر میں نہیں جاتی خواتین، بس وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں لوگ، کہ گھر کے کام کاج ہو گئے اور دعائیں کرتی ہیں وہ کہ کوئی گھر میں آ نہ جائے، اب میں اپنا ٹائم جو ہے وہ عبادت کو دے لوں، میں قرآن سیکھنے کو دے لوں، میں اسلامی لٹریچر پڑھنے کو دے لوں۔ وہ ان کی روح کی خوراک جو ہوتی ہے تو ان کی روح بھوکی رہتی ہے، جب تک وہ اپنی روح کو خوراک نہ دے لیں ان کی روح بھوکی رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کو صبح کو ٹائم نہ ملے قرآن پڑھنے کا تو پھر آپ یعنی اگر آپ کے پاس جب آپ نے تلاوت کرنی ہے تو قرآن کے اوپر سے دیکھ کے کرنی ہے تو وہ ترجمے والے قرآن سے ہی آپ نے تلاوت کرنی ہے، ترجمے والے قرآن سے پڑھتی جائیں گی تو ساتھ ساتھ ترجمہ اس کا دیکھتی جائیں، وہ ذہن نشیں بھی ہوتا جائے گا، اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں، ایک دو دفعہ دہرا لیا کریں، خاص طور پہ وہ بچیاں جنہوں نے پیپر دینے ہوتے اسکول پڑھنے والی بچیاں یا جامعات کے اندر پڑھنے والی بچیاں، تو خاص طور پہ نا اس کے اوپر ایک خاص نگاہ رکھا کریں اور محبت دیں اس کو۔ آپ جتنی اس کو محبت دیں گے یہ اتنا ہی آپ کے ذہن نشیں ہوتا جائے گا اور اتنا ہی یہ آپ کے ساتھ تعلق بناتا جائے گا، تو یوں ہی آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، تو پھر اللہ بھی پھر اس بندے کو ایسے لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمیشہ وہ دعا بھی کیا کریں، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، تو اس دعا کو بھی پڑھا کریں آپ اللہ کی محبتیں پانے کے لیے۔ تو آئیے سب کی طرف، کل ہماری ہو گئی تھی 153 آیات ہو گئی تھی ہماری سورہ آل عمران کی، تو اب آگے چلتے ہیں، کافی لمبی آیت ہے یہ۔ سما پھر، سما کا مطلب ہوتا ہے پھر اور سما کا مطلب ہوتا ہے وہاں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا آمین سما آمین، تو یہ ہے وہ سما، آمین اور پھر آمین، اور سما کا مطلب ہوتا ہے وہاں، تو سما لفظ بھی آگے تک تو نہیں آتے، آگے آتا ہے لفظ۔ سما انزلہ پھر اس نے اتارا، علیکم تم پر، من بعد الغم اس غم کے بعد، غم میں اس غم کے بعد، امنۃ واسن ایک امن جو ایک اونگ تھی، جہاں اونگ کو امن کہا گیا ہے، کیونکہ جب تک بندہ نیند پوری نہ کر لے تو بندے کو ایک بیزاری اور بے قراری لگی ہوتی ہے۔ بعض اوقات دیکھا آپ نے کبھی رات کو نیند نہیں آ رہی تو پھر عبادت میں جی بھی نہیں لگ رہا، تو وہ ایک بیزاری ہے، جو رات کو 1 بج گیا 2 بج گئے کسی کو نیند نہ آئی تو وہ ایک بیزاری ہے، تو بیزاری کے اندر پھر نہ سکون نہیں ہوتا دل جی کو بھی۔ تو یہ اونگ جو نیند جو ہوتی ہے نا، یہ نیند سے جب بندہ اٹھ جاتا ہے سیر ہو کے تو ایک سکون آ گیا جسم کو، اور جسم جو ہے وہ فریش ہو گیا، دماغ بھی فریش ہو گیا۔ تو یہ مسلسل جہاد میں مصروف تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس غم کے بعد، غم کون سا؟ کل جو ہم نے بات کی تھی
کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، مسلمانوں کی بہت بڑی فتح جو تھی وہ کچھ قسط میں تبدیل ہو گئی تھی، اور صحابہ کرام فرما رہے تھے کہ ہم تو علم برداروں کے پاس چلے گئے تھے۔ علم بردار، علم جھنڈا، بردار جنہوں نے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، یعنی جب ان کے جھنڈے نیچے گر گیا تو پھر بس ختم ہو گیا کام۔ اور ان کا ایک یہ نا غیر مسلموں کا یہ ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک جھنڈا نہ گرے ان کا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فتح بھی ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی بڑی ہیں ان کی۔ تو کہہ رہے تھے صحابہ کرام کہ ہم جھنڈا پکڑنے والوں کے پاس پہنچ چکے تھے تو پیچھے سے یہ دوبارہ ہنگامہ ہو گیا جی۔ تو ایک بہت بڑی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، لیکن بہت بڑی شکست سے تو بچ گئے، لیکن نقصان جانی بھی ہوا اور مالی بھی ہوا۔ تو تھکے ہوئے تھے جہاد کر کر کے مسلسل، تو اب نیند ستا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک امن اس غم کے بعد جو ایک اونگ تھی وہ تم کو دی، یکشا جو ڈھانپتی تھی، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، یعنی سب کو نہیں، ایک گروہ کو، ہو سکتا ہے ون بائی ون اللہ تعالیٰ نے سب کو اونگ دی ہو، اور طائفتن اور ایک گروہ تھا، قد ہمتہم کہ فکر میں ڈال رکھا تھا انہیں، انفسہم ان کی جانوں نے، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق نہ حق، ظن الجاہلیت جاہلیت کا گمان، یقولون کہتے تھے، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامر اس معاملے میں، من شیئن کوئی چیز اختیار، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے اس معاملے میں، یعنی اختیار ہوتا ہوں دوڑ جائے یہاں سے۔ کل کہہ دے ان الامر بے شک معاملہ کلہ سب کا سب للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون وہ چھپاتے تھے فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا تبدون وہ بات جو ظاہر نہیں کرتے تھے، لک تیرے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا نازک مقام ہوتا ہے، اور اس طرح کے مقام اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی کسی کو اس طرح کا موڑ آ جائے تو اللہ سے فوراً اپنے پناہ مانگنی ہے شیطان مردود کی، اور فوراً اللہ کی پناہ میں جانا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے، اللہ میرے ایمان کو ثابت قدمی دے دے، میرا ایمان سلامت رہ جائے، توحید رہ جائے میرے پاس۔ اب سارا کچھ جو لٹ گیا ہے تو لٹنے کے بعد اب میرے پاس صرف توحید رہ جائے، اللہ توحید جو ہے جو اپنے وہ میرے دل میں رہنے دینا ہے۔ اچھا، یقولون کہتے تھے، لو کانا اگر ہوتا، لانا ہمارے لیے، من الامر اس معاملے سے، شیئن کچھ اختیار، ما کو تلنا تو ہم نہ قتل کیے جاتے، ہا ہونا یہاں، ہا ہونا یہاں۔ کل کہہ دے، لو کنتم اگر تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لا برز الذین تو ضرور نکل آتے وہ لوگ، کتبہ لکھا گیا تھا، علیہم القتل ان کے اوپر قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف۔ مضاجع اپنے بستر کی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں یہاں، لیٹنے کی جگہ۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ تاکہ آزمائے اللہ، جب لفظ ہے ابتلا سے آزمائش، تاکہ آزمائش کرے اللہ، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے۔ یوں ہی کڑا ٹائم آ گیا کوئی تو اندر کی آزمائش ہوگی، انسان کی سینے کی، دل کی آزمائش ہوگی۔ اس دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص ہے کہ نہیں؟ اب بھی تمہارے دل کے اندر اللہ بس رہا ہے کہ نہیں؟ وَلِيُمَحِّصَ تاکہ خالص کرے، ما اسے جو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی بات کو۔ اب اللہ نے جو معاملات کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اندر ہے اس اندر پہ بات اللہ تعالیٰ نے معاملات کرنے ہیں۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو تولو پیٹ پھیر گئے، منکم تم میں سے، یوما اس دن جب، تقل جمعانی بڑی دو جماعتیں، انما اس کے سوا کچھ نہیں، استزلہم الشیطان پھسلایا انہیں شیطان نے، فی واضح ان بعض مال کی وجہ سے، ما کاسبو جو انہوں نے کمائے، ولاقد اور بلا شبہ یقیناً اف اللہ اللہ نے معاف کر دیا، انہوں میں ان اللہ غفور حلیم اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، اور حلیم کا معنی ہے بردبار، اور بردباری کسے کہتے ہیں؟ حلم، حلیم لفظ ہے حلم سے، بردباری، نرم مزاجی، آپ کسے اپنے لفظوں میں کہہ لیں آپ نرم مزاجی۔
اچھا، یہاں تلواروں کے سائے میں ایمان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس رنج و غم کے وقت جو احسان فرمایا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اس نے ان پر اونگ ڈال دی، ہتھیار ہاتھ میں ہیں، دشمن سامنے ہے، لیکن دل میں اتنی تسکین ہے کہ آنکھیں اونگ سے جھکی جا رہی ہیں، جو امن و امان کا نشان ہے۔ جیسے سورہ انفال میں بدر کے واقعہ میں ہے، اس جو غشی کو منغاس امنۃ منہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن بصورت اونگ نازل ہوا تھا۔ یہ امن ہے جو اونگ کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لڑائی کے وقت ان کی اونگ اللہ تعالیٰ سبحانہ کی طرف سے ہے، اور نماز میں اونگ کا آنا شیطانی حکمت ہے۔ حضرت ابو طلحہ کا بیان ہے کہ احد والے دن مجھے اس زور کی اونگ آنے لگی کہ بار بار تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ فرماتے جب میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تقریباً ہر شخص کو اسی حالت میں پایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں البتہ ایک جماعت وہ بھی تھی جن کے دلوں میں نفاق تھا، یہ مارے خوف اور دہشت کے ہلکان ہو رہے تھے، اور ان کی بدگمانی اور برے خیال حد کو پہنچ گئے تھے۔ پس اہل ایمان، اہل یقین، اہل ثبات، اہل توکل، جن کو اللہ کے اوپر توکل تھا، اہل صدق و یقین، جو وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اپنے رسول کی مدد ضرور کرے گا، اور ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو کر رہے گی۔ لیکن اہل نفاق، اہل شک، بے یقین، ڈھلمل ایمان والے لوگ، ان کی عجیب حالت تھی، ان کی جان عذاب میں تھی، وہ ہائے وائے کر رہے تھے، اور ان کے دل میں طرح طرح کے وسواس پیدا ہو رہے تھے۔ انہیں یقین کامل ہوگا تھا، اب مرے وہ جان چکے تھے کہ رسول اور مومن نعوذ باللہ اب بچ کر نہیں جائیں گے، اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ فی الواقع منافقوں کا یہی حال ہے، جہاں ذرا سا نیچا پانسا دیکھا تو ناامیدی کی گھٹاؤں نے انہیں گھیر لیا، اور ان کا برخلاف ایماندار بد سے بد حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھتا ہے۔ اب ہم نے اپنے ایمان کو اس کے مطابق بنانا ہے، قرآن کی اس آیت کے مطابق بنانا ہے۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو جتنا مرضی مشکل حالات آپ کے اوپر آ گئے ہیں، آپ نے کبھی گھبرانا نہیں۔ بعض اوقات نا میں درس دینے کے لیے جاتی ہوں، اور بعض اوقات نا آتے آتے جب سفر لمبا، بعض اوقات اندھیرا ہو گیا، اچھا بعض اوقات سواری خراب ہو گئی، اور میں نے تقریباً اندھیرے میں بھی، ویسے سڑک اس طرح کی تھی کہ کچھ لوگ آ جا رہے تھے، زیادہ نہیں تھا لوگ، کچھ آ جا رہے تھے لوگ، تو تقریباً 2 کلومیٹر سفر میں نے پیدل بھی کیا۔ سواری خراب ہو گئی، اور 2 کلومیٹر کے سفر پہ سواری جو وہ لگانے چلے گئے، میرے ہسبینڈ سواری کو ٹھیک کرانے چلے گئے، اور میں نے 2 کلومیٹر کا سفر جو ہے رات کے اندھیرے میں بھی، خوف تو تھا چاروں طرف سے درختوں سے خوف تو آتا سڑک کے اوپر، لیکن میں بس اللہ کے آسرے پہ چلتی، الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ میں کیونکہ اگر میں کھڑی رہتی تو زیادہ خوف تھا مجھے، اور میں جب چل رہی تھی تو پھر خوف کچھ کم ہو گیا، اور پھر وہ بھی اس طرح کی جگہ تھی کہ زیادہ مطلب کہ نہیں تھے لوگ وہاں گاڑی کو ٹھیک کرنے والے، تو اب وہاں وہ بندہ ملا بھی نہ، وہ اور مسئلہ بن گیا کہ وہ گھر میں گیا تھا، نماز کا ٹائم تھا۔ اس طریقے سے جب وہ آیا تو میں بھی 2 کلومیٹر سفر طے کر کے پہنچ گئی وہاں جہاں میرے ہسبینڈ کھڑے تھے، وہاں اڈے پہ جس جگہ پہ۔ تو جتنا بھی اللہ کے راستے میں تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو خوش ہو جایا کرو، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اب اجر کے لیے، اب اللہ ہمیں اجر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب اللہ ہمیں بہت زیادہ اجر دیں گے، تھوڑے سے کام کا اب بہت زیادہ اجر ملے گا ہمیں۔ کوئی زخم لگ گیا، کوئی اور پرابلم پیش آ گیا، راستے میں کوئی اور پرابلم پیش آ گیا، سڑک بلاک ہو گئی، کوئی اور مسئلہ بن گیا، تو جو بھی رکاوٹیں آپ کے راستے میں آ جائیں تو ان کو آپ نے پریشان نہیں ہونا ان کو دیکھے کہ اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اپنی تسبیحات شروع کر دیں، اللہ سے ذکر اذکار جو ہے وہ شروع کر دیں، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ ٹائم ملا ہے آپ کو تو اس طرح کے جب ہم شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کرتے 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 وہ دیر ہو گئی،
تو دیر ہو رہی ہے تو اب انتظار جو ہے مشکل ہے تو فوراً اپنے اذکار شروع کر دیں، 100 والے اذکار کرنا شروع کر دیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اس طریقے کے اور بھی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ذکر ذکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بھی ذکر ذکار کافی، کل ہو اللہ 100 دفعہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جتنے بھی آپ کو ذکر ذکار آتے ہیں آپ ان کو درود ابراہیمی پڑھیں، تو جتنے بھی آپ کو ذکر ذکار آتے ہیں آپ کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ذکر ابھی پورے نہیں ہوئے تو آپ کا فصل جو سفر وہ کٹ بھی گیا، آپ کا انتظار کٹ بھی گیا۔ تو جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، جتنے مشکل آ جائیں اتنا اللہ کی طرف دوڑنا ہے ہم نے، یہ نہیں کہ اللہ کے بارے میں بدظنیاں پیدا کر، اور ہمیشہ جو نگاہ اپنے دل کے اندر رکھنی ہے، اللہ مجھے اب دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے اب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ہر کام کے اندر حکمتیں، ہر کام کے اندر حکمتیں ہیں۔ بندے کے اندر صبر ہے بھی کہ نہیں؟ اللہ آزماتا ہے، اللہ نے انعام دینے ہیں، اللہ آزماتا ہے، اس بندے کے اندر صبر ہے بھی کہ نہیں؟ یہ میرے آزمائش میں پورا اترتا بھی ہے کہ یہ ناشکری کا الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے؟ تو جو بھی ملا الحمدللہ، جو بھی ملا الحمدللہ۔ ایک دفعہ نا میں مدینے کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، حرم کہتے ہیں جس کو، تو ایک عورت نا روٹی کھا رہی تھی پانی میں بھگو کے، تو میں نے کہا کہ یہاں نا روٹی کا مسئلہ ہے، روٹیاں اس طرح کی ہیں یہاں کی کہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو پھر کھائی نہیں جاتی۔ تو کہنے لگی کہ نبی کا شہر تو ہے، پھر کیا ہوا، جس طرح کی بھی روٹی ہے نبی کا شہر تو ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ عورت مجھ سے ایمان میں زیادہ ہے، تو اپنی ایمان کو بس نا بڑھانے کی کوشش میں رہنا ہے ہر وقت۔ ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بدتر حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے گمان نیک رکھنا ہے۔ اور وہ لوگ جن کے ایمان کچے تھے، ان کے دلوں کے خیالات یہ تھے کہ اگر ہمارا کچھ بھی بس چلتا تو آج کی موت سے بچ جاتے، اور چپکے یوں کہتے بھی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اس سخت خوف کے وقت ہمیں تو اس قدر نیند آنے لگی کہ ہماری ٹھوڑیاں سینوں سے لگ گئیں۔ میں نے اپنی اسی حالت میں موتی بن کشیر کے یہ الفاظ سنے کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی وہ جو منافق تھا اس کے یہ الفاظ تھے۔ منافق نہیں تھے وہ، بس کچے ایمان والے کہہ رہے ہیں، چل تو رہے تھے ساتھ ہیں لیکن کچھ دل میں ڈاما ڈول تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، مرنے کا وقت نہیں ٹلتا، گو تم گھروں میں ہوتے لیکن پھر بھی جن پر جہاں کٹنا لکھا جا چکا تھا وہ گھروں کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوتے اور جہاں میدان میں آ کر ڈٹ گئے جاتے۔ جن کے نصیب میں لکھا ہوا کٹنا مرنا وہ نکل کھڑے ہوں گے اور جہاں میدان میں آ کر ڈٹ جائیں گے، اور اللہ کا لکھا پورا اترتا ہے۔ یہ وقت اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے ارادوں اور تمہارے مخفی بھیدوں کو بے نقاب کرے، اس آزمائش سے بھلے اور برے، نیک اور بد میں تمیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھیدوں اور ارادوں سے پوری طرح واقف ہے، اس نے اس ذرا سے واقعہ سے منافقوں کو بے نقاب کر دیا اور مسلمانوں کا بھی ظاہری امتحان ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ امتحان کا ٹائم ہوتا ہے، اب سچے مسلمانوں کی لغزش کا بیان ہو رہا ہے، جہاں بھی جنسانی کمزوری کی وجہ سے ان سے سرزد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ لغزش ان سے کرائی، دراصل یہ سب ان کے عمل کا نتیجہ تھا۔ نہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے، نہ ان کے قدم اکڑتے، انہیں اللہ تعالیٰ معذور جانتا ہے اور ان سے اس نے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ معافیاں فرمانے والا ہے اور ان کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ اللہ کا کام ہی درگزر کرنا، بخشنا، معاف فرمانا، حلم اور بردباری برتنا، تحمل اور عفو کرنا ہے۔ اس سے ملوحہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کی اس لغزش کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا۔ یعنی بھگدڑ جو مچ گئی تو پھر بھاگے تو اس معنی کا نہیں بھی کوئی نکل آئے ہوں گے کس سائڈ پہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا، جب انہوں نے سفر کیا، فی الارض، زمین میں، او کانوا، جاتے وہ غزاں، لڑنے والے،
लव कानू अगर वो होते इंदाना हमारे पास माँ मातू तो ना वो मरते व माँ कुतिलू और ना कत्ल किए जाते लियज अल्लाहु ताकि बना दे अल्लाह जालिका इसे हसरतन हसरतें फी कुलूबिया इनके दिलों में वल्लाहु और अल्लाह युहयी जिंदा करता है व यमीतु और मारता है वल्लाहु और अल्लाह भी मंगाई से तामलूना बसीर जो तुम करते हो वो खूब देखने वाला है वला इनको तिल तुम और अगर बिलाशुबा तुम कत्ल कर दिया जाओ फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में और मुत्तम जा तुम मर जाओ लम अगफिरतुम मिनल्लाह तो यकीनन थोड़ी सी बख्शिश अल्लाह की तरफ से व रहमतुन और रहमत खैरुन बेहतर है मिम्मा इससे अजमाऊं जो वो जमा करते हैं वाला इम मुत्तुम और बिलाशुबा अगर तुम मर जाओ मुत्तुम मौत से लफ्ज़ है और कुतिल तुम या कत्ल कर दिए जाओ ला इल्लल्लाह तो यकीन अल्लाह ही की तरफ तुशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। या नहीं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफर किया और अपने भाइयों के हक में जबकि वो सफ़र में हो या जहाद में हो कहा कि अगर ये हमारे पास होते तो ना मरते ना मार डाले जाते। इसकी वजह यह थी कि इनके ख्याल को अल्लाह ताला ने इनकी दिली हसरत का सबब बना दे। अल्लाह ही जलाता और मारता है, अल्लाह तुम्हारे हर अमर को देख रहा है। कसम अगर तुम अल्लाह की राह में शहीद किए जाओ या अपनी मौत मरो बेशक अल्लाह की बख्शिश और रहमत इससे बेहतर है जिसे ये लोग जमा कर रहे हैं। जमा से क्या कर रहे हैं? माल जमा करते हैं, औलादें जमा करते हैं और क्या जमा किया दुनिया के अंदर। चलो जिंदगी बड़ी अजीज है, जिंदगी को बचा बचा के रखा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जे अल्लाह की क्या कहेंगे इसे रास्ते में, ये जिहाद का रास्ता हो गया, तो अल्लाह के रास्ते में मर जाना या शहीद हो जाना इस जमा पूंजी से ज़्यादा बेहतरीन है। बेयकीन ख्वाह तुम मर जाओ या ख्वाह मार डाले जाओ, जमा तो अल्लाह ही की तरफ है, जाना है सब ने, जमा तो उधर ही होना है। तो सब ने तो फिर क्यों ना अल्लाह को राज़ी करने के काम किए जाएं। ये बातिल ख्यालात की निशानदेही है। अल्लाह ताला अपने मोमन बंदों को काफरों जैसे फासद इकाद रखने की मानत फरमा रहा है। ये कफार समझते हैं कि इनके लोग जो सफ़र में जो लड़ाई में मरे अगर वो इनके पास होते तो ना मरते। ऐसा तो नहीं हो सकता, मरने का तो एक टाइम मुकर्रर है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बातिल ख्याल भी इनकी हसरत अफसोस को बढ़ाने वाला है। यानी अल्लाह ने ये काम इसीलिए किए हैं कि ये इनकी हसरत अफसोस ही रह जाए सारी उम्र है। बस कहते ना हम भी इस तरह करते हैं, कहते हैं अगर किसी का बच्चा फौत हो जाता है तो कहते हैं काश हम टाइम पे पहुंच जाते हॉस्पिटल, काश डॉक्टर वहाँ होता, काश जो 10 मिनट 5 मिनट हमारे बच्चे को देर से उसने लिया तो वो पहले ले लेता तो उस वक्त बच्चे की हालत इतनी सीरियस नहीं थी, काश डॉक्टर पहले ले लेता तो बच्चा ठीक हो जाता, काश फलां जगह पे इस डॉक्टर का वो बड़ा सर्जन था, वो बड़ा माहिर था, काश फलां जगह पे चले जाते तो बच्चे को आराम आ जाना था। तो इस तरह की ये बातें ये भी तौहीद के मुनाफी चीज़ें हैं, ये भी शिर्क के अंदर दाखिल हो जाती हैं। फिर दरअसल मौत तो हयात अल्लाह ही के हाथ ही है, अल्लाह के हाथ है, मरता है इसकी चाहत से और ज़िंदगी मिलती है तो इसकी इरादे से। तमाम अमूर का जारी करना इसके कब्ज़ा में है, इसकी कज़ा व क़दर टलती नहीं, इसके इल्म से इसकी निगाह से कोई चीज़ बाहर नहीं। तमाम मखलूक के हर अमर को वो खूबी जानता है। दूसरी आयत बता रही है कि अल्लाह की राह में कत्ल होना या मरना अल्लाह की मफ़रो रहमत का ज़रिया है। ये कत्ल दुनिया माफिया से बेहतर है क्योंकि ये फ़ानी और बाकी और अब्दी है। फिर इरशाद होता है कि ख्वाह किसी तरह दुनिया छोड़ो, मर कर या कत्ल होकर लौटना अल्लाह ही की तरफ है। फिर अपने अमाल का बदला अपनी आंखों से देख लोगे, बुरा हो भला हो वो तो सारा कुछ तुम फिर अपनी आंखों से देख ही लोगे। तो और क्या है इसके अंदर, अगली आयत पर चलते हैं। फाबिमा फिर बेसबाब रहमतिन अजीम रहमत के मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से लिनता तू नरम हो गया है अल्लाह इनके लिए। वलो कुंता अगर तू होता फज्जन बदखलक गलीज़ल कल्ब सख्त दिल वाला लन फज्जू तो यकीनन वो भाग जाते। अच्छा, फिजा का मतलब भागना और फिजा का मतलब चांदी भी है।
تو لام جو ہے اس کے لیے، لام جو ہے یقیناً کے لیے ہے، اور نون جو ہے جو جمع کے لیے ہے، تو یقیناً وہ بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے من حولی کا تیرے گرد سے، تیرے ارد گرد سے، فافو سو تو درگزر کرے، انہم ان سے واستغفر اور بخشش مانگ، لہم ان کے لیے، شاورہم اور مشورہ کر ان سے، فی الامر اہم کام میں، فائزہ پھر جب عزمتا جب تو پختہ ارادہ کر لے، فتوکل علی اللہ تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین اور اللہ بھروسہ کرنے والوں، اللہ محبت رکھتا ہے بھروسہ کرنے والوں سے، ان ینصرکم اور اگر تمہاری مدد کرے، اللہ اللہ، فلا غالبہ تو نہیں کوئی غالب، لکم تم پر، وَإِن یخذلکم اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فمن ذا الذی تو کون ہے وہ جو ینصرکم تمہاری مدد کرے گا، من بعد ہی اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر ہے، فلیتوکل المؤمنین مومنوں کو چاہیے کہ توکل کریں، اللہ ہی پر توکل ہے مومنوں کا، جا پھر مومنوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، وَمَكَانَ لِنَبِيٍّ اور کبھی ممکن ہی نہیں کسی نبی کے لیے، ان یغل کہ وہ خیانت کرے، من یغلل اور وہ جو خیانت کرے گا، یاتی لے کر آئے گا، بما اس کو جو غلہ اس نے خیانت کی، یوم القیامت قیامت کے دن، ثم تو وفا پھر پورا دیا جائے گا، تو وفا لفظ وفا سے ہے، پھر پورا دیا جائے گا، کلو نفس ہر جان کو، ما کا سبب جس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، افمن اتبع تو کیا وہ شخص جو اتبع جس نے اتباع کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، کمم اس طرح ہے، با جو لوٹا، بسخط من اللہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے، ہم درجات عند اللہ یہ لوگ مختلف طبقے ہیں، درجات درجے مختلف درجے ہیں اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ بصیر بما یعملون اللہ خوب دیکھنے والا اسے جو وہ کرتے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون اللہ کا بلا شبہ یقینا، من اللہ منہ کا مطلب ہوتا ہے احسان، اور جو پیچھے ہم درجات لفظ پڑھا جو درجہ کی جمع ہے، درجات درجہ اس کی وحد ہوگی، اللہ المومنین ایمان والوں پر، اذ بعثا جب اس نے بھیجا، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، من انفسہم ان کی جانوں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھاتا ہے انہیں کتاب، الحکمت اور حکمت، وَإِن کانوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ اب یہ ساری آیت ایک ہی کنٹیکٹ کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ تو اللہ کے رحم سے، اللہ کی مدد سے تو نرم دل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اور مسلمانوں پر اپنا احسان جتایا ہے کہ نبی کے ماننے والوں اور ان کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے اللہ نے نبی کے دل کو نرم کر دیا، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو اتنی نرمی اور آسانی نہ ہوتی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جن پر آپ کی بوجھ ہوئی، یہ آیت ٹھیک اس آیت جیسی ہے، لقد جاءکم جو سورۃ توبہ میں ہے، یعنی تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آئے جس پر تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، جو مومنہ پر شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے ابو امامہ، بعض مومن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، تو فضل سے مراد یہاں سخت کلام ہے، کیونکہ اس کے بعد غلیظ القلب کا لفظ ہے، یعنی سخا دل فرمان ہے کہ اے نبی اکرم تم سخت کلام اور سخا دل ہوتے تو جو لوگ تمہارے پاس سے ادھر ادھر منتشر ہو جاتے اور تمہیں چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے جانثار شیدا بنا دیا ہے اور آپ کو بھی ان کے لیے محبت اور نرمی عطا فرمائی تاکہ ان کے دل آپ سے لگے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو عقلی کتابوں میں بھی پاتا ہوں۔
اور یہ بھی ہے کہ آپ سخت کلام سخت دل، بازاروں میں شور مچانے والے، برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے نہیں بلکہ درگزر کرنے والے، معافی دینے والے ہیں۔ اچھا، اور بھی اس آیت میں فرمان ہے کہ تو ان سے درگزر کر، ان کے لیے استغفار کر اور کاموں کا مشورہ ان سے لیا کر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کاموں میں سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ بدر والے دن کافرے کی طرف بڑھنے کے لیے مشورہ لیا، اور صحابہ نے کہا اگر آپ سمندر کے کنارے پر کھڑا کر کے ہمیں فرمائیں گے کہ اس میں کود پڑو اور اس پار نکلو تو ہم سرتابی نہ کریں گے، اور ہمیں برکل گما تک جانا چاہیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم وہ نہیں کہ موسیٰ کے علیہ السلام کے صحابیوں کی طرح کہہ دیں کہ تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو جہاں بیٹھے، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں صفیں باندھ کر جم کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح آپ نے اس بات کا مشورہ بھی لیا کہ منظر کہاں ہو، اور منظر بن عمرو نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے ہو، یعنی حضرت منظر سے آپ نے مشورہ لیا کہ ان لوگوں سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے۔ اس طرح احد کے موقع پر بھی آپ نے مشورہ کیا کہ آیا کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں یا باہر نکلیں، تو زیادہ کی رائے یہی ہوئی کہ باہر میدان میں جا کر لڑنا چاہیے۔ اچھا، تو چنانچہ آپ نے یہی کیا، اور آپ نے جنگ احزاب کے موقع پر بھی اپنے حساب سے مشورہ کیا کہ مدینے کی پھلوں کی پیداوار کا تہائی حصہ دینے کا وعدہ کر کے مخالفین سے مصالحت کر لی جائے، تو حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے اس کا انکار کیا، اور آپ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور مصالحت چھوڑ دی۔ اس طرح آپ نے حدیبیہ والے دن ان کا مشورہ کیا، اس بات کا مشورہ کیا ان سے کہ آیا کہ مشرکین کی گھروں پر دھاوا بول دیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے، چنانچہ اسے بھی آپ نے منظور فرمایا۔ اسی طرح جب منافقین نے آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو کہ ان لوگوں کا میں کیا کروں جو میرے گھر والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں ہے، جس شخص کے ساتھ تہمت لگا رہے ہیں واللہ میرے نزدیک تو وہ بہت ہی بھلا آدمی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی جدائی کے لیے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ لیا، غرض لڑائی کے کاموں میں اور دیگر امور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مشورے کا حکم آپ کو بطور وجوب کے دیا تھا، یہ اختیاری امر تھا تاکہ لوگوں کے دل خوش رہیں۔ تو یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ابو بکر و عمر سے مشورہ کرنے کا حکم ہے، لیکن جو حضرت ابن عباس کا قول ہے یہ حدیث نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں آپ کا یہ فرمان مروی ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہو، اور بھی ایک روایت میں کہ جب تم سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ لے تو اسے چاہیے کہ بھلی طرح کا مشورہ دے۔ پھر فرمایا کہ جب تم کسی کام کا مشورہ کر چکو پھر اس کے کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد اب آپ نے جو بھی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اب اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اچھا، پھر دوسری آیت کا ارشاد بھی بالکل اسی طرح کا ہے جو پہلے گزرا ہے، وَمَا النَّاصِرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یعنی مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر حکم دیتا ہے کہ مومنوں کو توکل اور بھروسہ تو ذات باری پارا ہی رکھنے چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی کو لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ایک سرخ رنگ کی چادر نہیں ملتی تھی تو لوگوں نے کہا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، اس پر یہ آیت اتری ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور روایت میں ہے کہ منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس چیز کی تہمت لگائی تھی جس پر یہ آیت اتری، تو بس اللہ تعالیٰ کے قرآن سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسولوں کے سردار پر ہر قسم کی خیانت سے بجا طرفداری سے مبرہ اور منزہ ہیں، خواہ وہ مال کی تقسیم ہو یا مانی کی ادائیگی ہو۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی جانبداری نہیں کر سکتا، بعض لشکریوں کو دے اور بعض کو ان کا حصہ نہ پہنچائے۔ اس آیت کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا نبی اللہ کی نازل کر دی کسی چیز کو چھپا لے اور امت تک نہ پہنچائے، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، یعنی جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو جو ہے وہ چھپا لے۔ اچھا،
پھر خائن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ سخت عذاب کی خبر دی جاتی ہے۔ حدیث میں بھی ان کی بابت بہت کچھ سخت وعید ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے۔ اگر ایک ہاتھ زمین بھی نہ حق اپنی طرف سے کر لے گا تو 7 زمینوں کا توق اسے پہنایا جائے گا۔ اس چیز کا ہم نے کبھی خیال کیا؟ اگر بھائی بھائی سے جگہ لے رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وہ یہی چیز کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رکھتے ہوئے اینٹ اسی کی طرف رکھی جائے۔ جب بھائی نہیں ہے تو کوئی اور رشتہ دار ہے تو ایک اینٹ اسی کی طرف رکھی جائے، اور چلو کوئی یہ 2-4 انچ جو ہے وہ اس کی جگہ میں لے لوں۔ تو جہاں کیا ہے، اس نے زمینوں کو سے توق پہنایا جائے گا۔ مسند کی ایک عورت اس میں بھی ہے کہ جیسے ہم حاکم بنائیں، اگر اس کا گھر نہ ہو تو وہ گھر نہیں بنا سکتا، بیوی نہ ہو، گھر نہ ہو تو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہو تو کر سکتا ہے، اس کے سوار اگر کچھ اور کر لے گا تو خائن ہوگا۔ یعنی اپنی ضرورت کا سامان جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی حاکم کے بھی جہاں مصروفیات ہوتی ہیں نا، تو حاکم جو ہے وہ بھی اپنی ضروریات جہاں سے پوری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ خیانت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جو شخص تو دنیا کے اندر اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے وہ کام کرتا ہے، تو وہ تو اللہ اس کو خوش کرے گا۔ اور جو شخص اس طرح کے کام کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے تو اس کی جگہ پھر جہنم ہے، جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت بڑا ایک احسان جتایا ہے کہ ایک رسول جو ان میں بھیجا ہے، جو ان کو ان کی آیات، اللہ کی آیت پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کے حکم سناتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کے حکم نہ ہوتے تو ہم کیسے زندگیاں بسر کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ حضرت ابن مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کر بھیجنا چاہا تو فرمایا، ابو مسعود جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں قیامت کے دن اس حال میں پاؤں کہ تمہاری پیٹھ پر اونٹ ہو جو آواز نکال رہا ہو جسے تم نے خیانت سے لے لیا ہو۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں زبردستی بھیجتا بھی نہیں۔ اچھا ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو 70 سال تک چلتا رہے لیکن طے کو نہیں پہنچتا۔ خیانت کی چیز کو اس طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر خیانت والوں سے کہا جائے گا، کرنے والے سے کہا جائے گا جا اسے لے آ۔ یہی معنی ہے اللہ کے اس فرمان کے۔ بس یہ نا خیبر کے دن، جنگ والے دن صحابہ کرام آنے جانے لگے اور کہنے لگے کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ تو ایک شخص نے نسبت یہ کہا کہ یہی شہید کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں، میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے غنیمت کے مال سے ایک چادر خیانت کر رہی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب تم جاؤ اور لوگوں میں منادی کر دو کہ جنت میں صرف ایماندار ہی جائیں گے۔ چنانچہ میں چلا اور سب میں یہ ندا کر دی۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور ترمذی میں بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق عبداللہ سے ایک دن صدقات کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ آپ نے صدقات میں خیانت کرنے والے کی نسبت فرمایا کہ اس میں جو شخص اونٹ یا بکری لے لے اور قیامت کے دن اسے اٹھائے ہوئے آئے گا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں، یعنی جس نے کوئی چیز اٹھائی ہے وہی اس کے سر پہ ہوگی۔
حضرت سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ انہیں صدقات وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا چاہا اور فرمایا سعد ایسا نہ ہو قیامت کے دن تو بلبلاتے اونٹ کو اٹھا کر لائے۔ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ میں اس عہدہ کو نہ لوں گا اور نہ ایسا ہونے کا احتمال رہے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کام سے پھر انہیں معافی رکھا۔ تو مقصد کیا ہے بات کا کہ حدیثوں کے حوالے آپ کو کس لیے دیے گئے کہ خیانت سے بچ کے رہنا ہے۔ اور خیانت کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے سامنے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ تو کام ہم ایمانداری سے کر رہے ہیں، اور جب ڈنڈی مارنے کا ٹائم آ گیا کسی کا دھیان نہیں ہے ہماری طرف، اور جب ڈنڈی مارنے کا ٹائم آ گیا تو پھر فوراً جو ہے وہ ہیرا پھیری کر لی، ترازو ہے پاس تو تب بھی کر لی، پیسے ہیں تو تب بھی کر لی، کوئی چیز ہے، کوئی پھل ہے، فروٹ ہے تو فوراً اس کے اندر خراب چیز ڈال دی اور وہ اچھی چیز جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ سے اچھا لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے ہمیں حرام روزیوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔